تین صورتیں ہیں تقدیر کی. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے، بالکل اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو لکھا جا چکا ہے وہی ہو کر رہے گا، اس میں ایک ذرے کے بھی اونچ نیچ کی فرق نہیں ہو سکتا. ایک وہ تقدیر ہو گئی. دوسری تقدیر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیفے فرشتوں کو دیے ہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ تقدیر بدل سکتی ہے، یہ کسی چیز پر معلق ہے، مگر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیک بندہ اس کے لیے یہ دعا کرے تو یہ تقدیر بدل سکتی ہے. اسے کہتے ہیں مشابہ مبرم. اسی کے متعلق حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں قضاء مبرم کو رد کر سکتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ چیز لکھی ہی اسی طرح ہوتی ہے کہ اگر اس بندے نے صدقہ دیا تو یہ تقدیر ٹل جائے گی، اگر اس بندے نے یہ فلاں نیک کام کیا تو یہ تقدیر ٹل جائے گی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی نے اس کے لیے دعا کی تو یہ تقدیر ٹل جائے گی. اور وہ انبیاء دعا کر دیں یا اولیاء دعا کر دیں تو ایسی تقدیریں بدل جاتی ہیں. اس کے بہت سارے واقعات اولیاء کی زندگی میں بھی ہیں. جیسے وہ شخص تاجر تھا، کسی تجارت کی طرف سے جانے لگا تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے پاس حاضر ہوا. انہوں نے کہا کہ مت جا، تیرے لیے نقصان ہوگا. پھر وہ چلتا چلتا پریشان تھا تو حضور سے پاک رحمۃ اللہ تعالی مل گئے. آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا فرمایا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ یوں فلاں بزرگ میں جانا تھا تو منع کر دیا گیا ہے. آپ نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد نے دعا کی، جا تو اپنی تجارت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. اب وہ چلا گیا، جا کے تجارت کی، ٹھیک ٹھاک اسے فائدہ حاصل ہوا، مگر وہاں سویا تو رات کو اسے خواب آیا کہ چور آئے ہیں اور انہوں نے اسے سارا مال بھی لوٹ لیا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے، بڑا سارا نقصان کیا ہے اس کا. تو واپس جب آیا شخص تو وہ جو پہلے بزرگ ملے تھے وہ راستے میں مل گئے. یہ پریشان تھا کہ جن اللہ کے ولی نے منع کیا تھا ان کی بارگاہ میں پہلے جاؤں یا حضور سے پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہلے جاؤں. تو یہ اسی کشمکش میں تھا. وہ بزرگ مل گئے تو انہوں نے ملتے ہی نا اسے جب دیکھا، دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ حضور سے پاک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس چلا جا، انہیں کی دعا کی برکت سے جو تیرے ساتھ معاملہ حقیقت میں ہونا تھا اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے اندر تبدیل فرما دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی دعا سے ہے کہ وہ جیسے اقبال نے بھی کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ بعض تقدیریں ایسی ہیں کہ جو تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اشارہ کیا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ام الکتاب ہے، وہ جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. جو تقدیر مبرم ہے یعنی جو تبدیل نہیں ہوتی تقدیر، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ ایسی تقدیر کے متعلق اگر کوئی اللہ کا ولی یا نبی یا کوئی نیک بندہ دعا کرتا بھی ہے تو اس کا خیال بدل دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تقدیر تو تبدیل نہیں ہوتی تو وہ خیال تبدیل کر دیا جاتا ہے. ایک وہ ہے جو فرشتوں کے پاس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی تبدیلی ممکن ہوتی ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس تک اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ اگر دعا کرتے ہیں یا بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، جیسے یہ کہا جا سکتا ہے نا، کہا جاتا ہے بلکہ حدیث پاک ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ دے تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. ایسے شخص کے لیے وہی تقدیر ہے جو معلق ماض ہوتی ہے کہ وہ معلق ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس چیز پہ. شرط ہوتی ہے یہ اگر یہ بندہ یہ صدقہ کرے گا اس کے لیے بلا پڑ جائے گی، اگر نہیں کرے گا تو وہ آزمائش، وہ پریشانی، اس مصیبت اس کے لیے آ جائے گی. اس لیے کوشش کرتے جانا چاہیے. اگر کہیں پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ صدقے کے ذریعے علاج کرے. یہ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کر کے اپنے مریضوں کی دوا کیا کرو، یعنی ان کی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے تلاش کیا کرو. بہرحال تقدیر کے متعلق ایک اہم بات جو ہے، بندہ مجبور محض بھی نہیں ہے
یعنی بالکل بندے کے پاس کسی قسم کا اختیار ہو ایسا نہیں ہے، جیسے پتھر ہے بالکل خود کر کچھ نہیں سکتے، اور بندے کو بالکل کلن اختیار دیا گیا ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بدی اور نیکی دونوں راستے بتائے، اس کو عقل عطا فرمائی، صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرمائی۔ اب بندہ خود وہ جو عمل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بندے نے کرنا ہوتا ہے یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا غور سے، توجہ ہے؟ سبحان اللہ فرمائے ایک بار سارے، سب کی بات نہیں ہے، اونچی آواز سے بولے، ایک جاگ کے سننے والی بات ہے، اس لیے جاگ کے سنیے گا۔ دو جملے بولنے لگے ہیں، ان میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے، ایک جملہ ہے کہ جو لکھا ہے بندے نے وہ کرنا ہے۔ اگر جو لکھا ہے وہ کرنا ہوتا نا تو پھر تو بندے کے لیے حساب و کتاب ہونا ہی نہیں تھا، کہ بندے نے اپنا اختیار تو استعمال ہی نہیں کیا، جو لکھا تھا وہ کر دیا، اس میں بندے کا قصور ہی کوئی نہیں۔ اس لیے جو بندے نے کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے جو بندے نے کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا یہ بندہ یہ عمل کرے گا، تو اس نے وہ عمل لکھا ہے۔ جو لکھا ہے ہم اس کے کرنے کے پابند نہیں ہے۔ جو ہم نے کرنا تھا، ذات نے کوئی کام کرنا تھا، اس نے مثال کے طور پہ نماز پڑھنی تھی یا کوئی بدی کا کام کرنا تھا، کوئی زنا ہے یا جھوٹ ہے، جو فعل اس نے کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے نا، آپ کے زمانے میں چور پکڑا گیا، تو چور جب پکڑا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا اسے، تو چور نے وہ اپنی طرف سے بات کہہ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، کہتا ہے کہ اے عمر بتاؤ میری چوری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہم نے فرمایا لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا پھر میرے ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ میں نے تو وہی کیا جو لکھا ہوا تھا۔ ہاتھ تو نہیں کٹنے چاہیے تھے، میری تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ اس بندے نے چوری کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ کے لاؤ، پھر اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ ہاتھ کاٹ کے جب لائے نا آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، آپ نے ارشاد فرمایا اگر چوری کرنا تیری تقدیر میں لکھا تھا نا تو ہاتھ کاٹنا بھی تیری تقدیر میں لکھا تھا، وہ کسی اور کی تقدیر میں نہیں تھا۔ تو اس لیے بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو بندے نے عمل کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان کے تو وہ بندے کے لیے لکھا ہے۔ ہاں اس سے آگے بحث کرنا یا تقدیر کے متعلق بہت زیادہ غور و فکر کرنا اور اس میں ڈوب جانا کہ یہ معاملے کیوں ہے، اس سے سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی منع کیا گیا۔ تقدیر کے متعلق بات چھڑی ہوئی تھی اور یہ باتیں کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی باقاعدہ منع کیا کہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ گہرائی میں پڑھنے کی وہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ولیوں کی دعا سے کچھ تقدیریں بدلتی ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ولیوں اور نیک بندوں کی دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، اور ایک تقدیر وہ ہے جو بالکل تبدیل نہیں ہوتی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے، صرف ان کے متعلق چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ولایت کا مفہوم بھی کلیئر ہو جائے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے، ولایت ہے کیا؟ ولایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جانا، اللہ کا قرب پا لینے کو ولایت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جائے، اور یہ ہے صرف وحدی ہے، یعنی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے۔ ہاں بندہ کوشش کر سکتا ہے اس کے لیے، نیک اعمال کر سکتا ہے، جیسے حدیث پاک نے بیان کیا نا کہ فرائض کی پابندی کرے اور نوافل کی کثرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام خاص عطا فرما دیتا ہے، قرب کا مقام عطا فرما دیتا ہے، ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کے لیے کام آسان ہو جاتے۔ تو بندہ کوشش کر سکتا ہے، مگر کوشش کرنے کے بعد بھی اسے ولایت عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی عطا فرماتی ہے۔ اور پھر جو ولی ہے ان کی دو کیٹیگریاں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھے کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا، کوئی ولی جاہل ہے یعنی بالکل کچھ نہ آتا ہو جس کو، وہ بندہ ولی نہیں ہوتا۔ یا تو اس نے باقاعدہ کسی مدرسے کسی جگہ سے جا کے علم حاصل کیا ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے اس کے پاس علم ضرور ہوتا ہے۔ ایک بار امیر علیہ سنت دامت برکاتہ قدسیہ پیر صاحب مدنی چینل والا بابا آپ تشریف فرماتے تو آپ کے بیٹوں کے پاس شیخ القرآن ہے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، انہوں نے کہا مجھے اپنے بیٹوں سے ملائے، تو بیٹوں کو آپ کے پاس بھیجا، تو بھیج کے تو خود امیر علیہ سنت تشریف لے گئے، تو انہوں نے یہ آپ کے صاحبزادے نے بیان فرمایا
تو وہ جو شیخ القرآن تھے انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹا دھیان سے پڑھا کرو، ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد گرامی کی طرح علم لدنی عطا نہیں فرماتا۔ یعنی اندازہ کریں امیر المومنین کو جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے، وہ خصوصی علم، آپ پڑھتے بھی رہے ہیں باقاعدہ جا کے، مگر خصوصی علم ہے۔ اب 4-4 5-5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہوتا ہے۔ پھر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ہمارے ہاں جو بالکل جاہلانہ ہے کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے۔ بالکل یہ من گھڑت بات ہے، بالکل حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک۔ طریقت یہ شریعت کی ہی ایک شاخ ہے، اسی کے ہی بات ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف طریقت میں ہوں، طریقت کے ذریعے ولی بن گیا ہوں، میرا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسے بندے کا ولایت یا ولی ہونے سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایسا شخص بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں مجذوب ولی ضرور ہوتے ہیں، ایک تو ہے جو ظاہر شریعت پہ عمل کر بھی رہے ہیں اور دوسروں کو کروا بھی رہے ہیں، اور انہی سے بات بھی ہوتی ہے۔ مجذوب ولی کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی مجذوب ہے بھی نا تو اس کی جذب کی کیفیت اپنی حد تک ہوتی ہے، وہ ولی ہے اس کا انکار نہیں، وہ بات ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ انہیں اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ ایسے بندے سے پھر شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، مگر کہ اس حد تک جائے تو پھر یہ معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں وہ ہر دوسرا چوتھا بندہ وہ جو پیر بن جاتا ہے اسی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شمار کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسی بات درست نہیں۔ پیر صرف وہی ہو سکتا ہے جو شریعت کا تابع ہو، صحیح عقیدہ سنی ہو، کوئی بد مذہب کسی طرح کا ہو، پیر نہیں ہو سکتا۔ عالم ہو وہ پیر کے لیے ضروری ہے۔ مجذوب ولی اس کو علم لدنی کی عطا ہو جائے، وہ جو مرضی ہو جائے، وہ اپنی جگہ پہ مجذوب پیر نہیں ہو سکتا۔ جو پیر ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اور اس کی کم از کم شرط یہ ہے بغیر کسی سے پوچھے کتابوں سے اپنے مسائل حل کر سکتا ہو، پیر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور پھر تیسری شرط ہے کہ اس کا وہ فاسق مومن نہ ہو اور اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہو۔ یعنی یہ پیر ہے، اس کا کوئی مرشد ہو، اس کا کوئی پیر ہو، پھر اس کا کوئی پیر ہو، پھر اس کا کوئی پیر ہو، یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو تو پھر ایسا شخص پیر ہو سکتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پیر ہونا بھی ضروری ہے۔ جو دلی کیفیت ہے نا، بات لمبی ہو جائے، دوسرے مختصر میں عبداللہ سنے، دل کی جو کیفیت ہے، دل کی جو پاکیزگی ہے، بندہ جو مرضی کر لے، جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، جو دل کی طہارت اور دل کی پاکیزگی ہے بغیر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر یہ دل کی پاکیزگی ممکن ہی نہیں۔ اور یہ بڑے بڑے وہ تحقیقیں کرنے کے بعد بھی اس جملے پر پہنچے۔ جو کئی سارے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جو بندے کی تقدیر بدلتے ہیں۔ اس لیے جو بے پیرے ہیں، وہ جو بے مرشدے ہیں، ایسی موت بندے کو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو قیامت والے دن اس کا فائدہ ہوگا، حشر کے دن اس کا فائدہ ہوگا، مرتے وقت نزا کے وقت اس کا فائدہ ہوگا مرید ہونے کا، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور کوشش کریں کسی نہ کسی جو واقع ہی پیر بننے کی جس میں صلاحیت ہو، اگر کوئی مرید ہے کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ وہ بالکل کیفیت عجیب و غریب ہے، یعنی داڑیاں کٹواتے ہیں، داڑھی کٹوانا فسق ہے، سرعام اعلانیہ گناہ ہے۔ اگر کوئی داڑھی کٹواتا ہے، کوئی شرابیں پیتا ہے، کوئی پیر جڑے کھیلتا ہے یا عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسا کوئی بھی پیر ہو، وہ پیر ہے، وہ پیر ہے۔ اور جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی پہنچی سرکار ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، آپ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ حضرت بڑی پہنچی سرکار ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صادقوا، انہوں نے سچ کہا ہے، ولیکن فی النار او فی جہنم، آپ نے ارشاد فرمایا ہے پہنچا ہوا پر جہنم میں، اس کا جنت کے ساتھ جمع ہے، حق کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسے پیر کا مرید ہے بھی کہ جو کسی فسق میں مبتلا ہے، جو کسی گناہ میں مبتلا ہے، ایسے پیر کا پیر ہی نہیں ہے، اس کا مرید پھر کہاں سے ہوگا؟ اس لیے اس کی بات توڑ کے کسی واقع ہی جو پیر ہوتا ہے، جو حقیقت میں پیر ہے، کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اب وہ جملہ سنیے گا، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں اس کا۔ ارشاد فرمایا یہد اللہ المہتد،
جو فرمایا ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد پھر یہ دوسرا جملہ ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب یہ دوسرا جملہ ہے. فرمایا جس کو اللہ گمراہ کرے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے، جس کو اللہ راہ حق پر نہ چلائے، اسے نہ کوئی ولی ملتا ہے نہ کوئی مرشد ملتا ہے. فلن تجد لہ، تو کبھی نہیں اس کے لیے پائے گا ولیًا کوئی ولی، مرشدہ کوئی مرشد. اس لیے بے پیرا رہنا، بے مرشدہ رہنا یہ خود ایک بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. تو کسی نہ کسی پیر کے مرید ضرور بنے، مگر وہ پیر نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی کھچ نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی 6 مہینے سے نہائے نہ، 10 انگوٹھیاں پہنے، روٹوں کو اپنے قریب لے، ایسی کوئی شخصیت نہ ہو، بلکہ جو واقع ہی وہ صاحب مسلک ہو، جو واقع ہی پیر بننے کا اہل ہو. ایسے کسی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو وہ خود بھی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پہ چلے گا اور اپنے مریدوں کو بھی پھر اسے راستے کی تلقین کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقدیر کے متعلق بندے کو اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.